سر مارچ 2025 تک ایران کے پاس 275 کلو گرام یورینیم تھا جو اس نے 60% تک خالص کر لیا۔ تھیوری کے اعتبار سے اگر ایران یورینیم کی مزید انریچمنٹ کرتا ہے تو یہ 6 ہتھیار تیار کرنے کے لیے کافی ہوگا۔ آپ کو لگتا ہے کہ ایران اس سٹیج پر مکمل طور پر ایٹمی پروگرام کو روک سکتا ہے؟ کیونکہ ٹرمپ کے قومی سلامتی کے مشیر مائیکل والز نے کہا ہے کہ ٹرمپ ایران کے جوہری پروگرام کو مکمل طور پر ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ایران ہیز نو چوائس۔ کدھر ہے؟ دیکھیے ایران کے اوپر انسپیکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے نیوکلیئر فیسلٹیز کے اندر ہر دروازہ کھلا ہے، وہ کدھر بھی جا سکتے ہیں، وہ کچھ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ایران نے کسی کو انکار تو نہیں کیا ہے، اور اس اگریمنٹ میں ایران کو امریکہ کہہ رہا ہے کہ انریچمنٹ ختم کرو۔ 3.67 کے زیادہ انریچمنٹ ایران نہیں کرے گا، اور ایران مان جائے گا میں نہیں کروں گا، مگر پھر بھی وہ کافی نہیں ہے نتن یاہو کے لیے۔ تو اس کا مطلب ہے جو مذاکرات کا دوسرا دور مسقط میں ہونا ہے، صدر ٹرمپ نے بھی عمان کے سلطان سے اس حوالے سے رابطہ بھی کیا ہے، وہ پھر کتنا اہم ہوگا؟ پریڈکٹیبل ہے کہ پھر شاید فیصلہ وہی ہو جو نتن یاہو چاہتے ہیں، امریکہ چاہتا ہے؟ امریکہ جو چاہتا ہے وہ نہیں چاہتا کہ جنگ ہو ایران کے ساتھ، اس کا ان کو پرواہ نہیں ہے۔ اگر ایران کہتا کہ ہم امریکن فورسز کو نہیں مارتے، آپ کے اڈوں کو ہم نہیں ختم کرتے، سعودی عربیہ کو اور جو ملک اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، جو عرب ملک، ان کے ان کے جو آئل فیسلٹیز ہیں اور ان کے ہاربرز ہیں اور پورٹس ہیں، جدھر سے اسرائیل پہ جدھر پہ ایران پہ بامنگ ہو رہی ہے، اگر ایران یہ نہیں کہتا کہ یہ سب ٹارگٹس ہوں گے تو امریکہ کو پرواہ نہیں تھا۔ امریکہ کہتے جاؤ کرو جو کرنا ہے، ہمارا کیا ہے، تم لوگ ان کو ختم کرنا چاہتے جاؤ ختم کرو، تم ہمارے دوست ہو، ہمارے یار ہو، ہمارے ایلائی ہو، تم ہمارے باس ہو، میں خود زائنسٹ ہوں، ٹرمپ کہہ رہا ہے۔ وہ کیوں روکتے ان کو؟ مگر ان کو پتا ہے کہ ایران کے پاس کنونشنل نیوکلیئر فیسلٹی پاور ہے اور وہ استعمال کرے گا، اور سعودی عربیہ کے تو پورے آئل انسٹالیشنز ختم ہو جائیں گے۔ اور مجھے ایک چیز بتائیں، یہ جو عمان ہے اور یو اے ای ہے، دبئی ہے، ان کو آپ کو پتا ہے ان کے پانی کے ریزروز کتنے دن کے ہیں؟ 3 دن۔ ان کے جو واٹر سیلینیشن ڈی سیلینیشن پلانٹس ہیں، ان کو ایران جا کے بم کرے گا، کہہ بھی دیا ہے۔ اور جب وہ بم کرے گا ان کے پاس پانی نہیں ہوگا 3 دن کے بعد، پھر کیا ہوگا؟ بالکل صحیح۔ ٹھیک سر، چین اور امریکہ کے درمیان بھی تو ہم تجارتی جنگ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بڑھ رہی ہے۔ چین نے ایئر لائن کمپنیوں کو امریکی کمپنیوں سے آلات اور طیارے خریدنے سے روک دیے ہیں۔ پوری دنیا کی معاشی منڈیاں اس معاشی جنگ سے متاثر ہو رہی ہیں۔ یہ معاملات کہاں جا کر رکیں گے؟ کون سا فریق پیچھے ہٹے گا؟ امریکہ تو کوئی پرواہ نہیں کر رہا ہے نا۔ امریکہ کو کہتا ہے کہ بھائی ہمیں ہمارا جو سرپلس ہے، تم لوگوں کا سرپلس ہے وہ ختم کرو، ہمارے ساتھ تمہیں سرپلس نہیں کرو۔ یہ پاگل ہو گیا ہے ٹرمپ جی، یہ ان پڑھ آدمی ہے، یہ سمجھتا ہے کہ ہر ٹریڈ بیلنس ہونا چاہیے۔ کیوں ہر دفعہ ٹریڈ بیلنس ہونا چاہیے؟ کسی کے پاس آئل کم ہے، کسی کے پاس زیادہ ہے، کسی کے پاس کپاس زیادہ ہے، کسی کے پاس ویٹ زیادہ ہے۔ بالکل ڈیفرنٹ ریسورسز۔ ٹریڈ سرپلس، کہنے کی بات صرف یہ ہے، دوسرے جو ملک ہیں دنیا میں، یہ چین کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ چین کا ٹریڈ صرف ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے ساتھ اتنے ٹریلین ہے، 1.5 ٹریلین ہے، کہ ان کا امریکہ کے ساتھ نہیں ہے۔ جی، بغیر امریکہ چین مزے سے رہ سکتا ہے۔ اور جیسے ان کا آدمی نے کہا، دیکھیے امریکہ کو بنے ہوئے تو 200 سال ہے نا، چین تو 5000 سال سے جی رہا ہے۔ اور انہوں نے اس کو فرق نہیں پڑنے والا دیا، اس نے کہا ہم 5000 اور سال جی لیں گے اگر امریکہ کے اس کے بغیر، پہلے بھی تو جی ہی رہے تھے۔ بالکل صحیح سر، امریکی سابق صدر جو بائیڈن نے شکاگو میں کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بھی کہا ہے کہ 100 دن سے بھی کم عرصے میں
ٹرمپ انتظامیہ نے حیران کن نقصان اور تباہی کی ہے. صدر ٹرمپ کو امریکہ کے اندر سے کتنی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ دیکھیے میں تو سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ جو ہے وہ بزنس مین ہے. آخر وہ دیکھتا ہے کہ فائدہ میرے کو اور میرے بزنس کو کس سے ہو رہا ہے, کس چیز سے ہوگا. جی. اور اگر اس کو ہو رہا ہے اور ہوگا تو یہی کرے گا. اب آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ بائیڈن خود کہ اس کے خلاف کرپشن ہے بائیڈن کے. ٹرمپ کے تو 34 کاؤنٹس. آپ کو پتا ہے جو پہلے جو ڈیوٹی لگایا تھا چین نے امریکہ پہ وہ 34% تھا. 1% فار ایوری کرائم فار وچ ٹرمپ واز فاؤنڈ گلٹی. جی. 34 کاؤنٹس پہ, فیلنی کے کاؤنٹس پہ ہی امریکہ کے جو اس وقت صدر ہیں وہ گلٹی ہیو بین فاؤنڈ گلٹی. جی. تو کیا کہہ سکتے ہیں ان کے بارے میں جی؟ ان کے کیا چیز ہے جو ہم کہہ سکتے ہیں ایماندار اور یہ اور وہ؟ کوئی ایمانداری کچھ نہیں ہے. یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ بس یہ ایک اس کو چلو یہ ڈھنڈورا کے ساتھ آگے بڑھو. ٹھیک سر, غزہ کی بھی بات کریں گے. اسرائیل کے وحشیانہ اور دہشت گردانہ حملے جاری ہیں. حماس کے ایک عہدیدار نے بتایا کہ اسرائیل نے حماس سے یہ بھی مطالبہ کیا کہ وہ غزہ میں جنگ کے خاتمے کے لیے غیر مسلح ہو جائے. مصر نے بھی حماس کو اسی قسم کی تجویز دی ہے. آپ کو لگتا ہے یہ تجویز کارآمد ثابت ہوگی اور حماس ہتھیار ڈال سکتی ہے؟ حماس تو ہتھیار نہیں ڈالے گی, مگر حماس نے کہا ہے کہ ہم اس لیے کہ جو جس قسم کا نقصان ہمارے پہ آیا ہوا ہے اور جتنے لوگ مارے گئے ہیں, انیسنٹ لوگ, بچے, بیویاں, ہم تیار ہیں کہ ہم حصہ نہ لیں اگلے ایڈمنسٹریشن میں. ہم غزہ کے مانے پیلسٹینین کے. جی. تو ہم ہٹ جاتے ہیں پیچھے. اب تک اس حد تک تو وہ آ گئے. تو یہ تو کہتے ہیں کہ نہیں تو تم نکل جاؤ, ملک چھوڑ دو, تم مصر میں ریگستان کی جگہ جا کے بس جاؤ. اب یہ تو کیا کہہ سکتے ہیں آپ اگر ایسے قسم کی ڈیمانڈز آج کل کی دنیا میں. بالکل ٹھیک. سر لاسٹ کوشچن آپ سے حلاج صاحب, یہ بات ڈھکی چھپی نہیں رہی کہ پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی میں افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے. دہشت گرد افغانستان میں چھوڑا امریکی اسلحہ بھی استعمال کر رہے ہیں. اب خبر آئی ہے کہ نائب وزیر اعظم, وزیر خارجہ جو ہیں اسحاق ڈار صاحب, وہ رواں ماہ افغانستان جا رہے ہیں. کتنا اہم دورہ ہوگا یہ؟ میں نہیں سمجھتا ہوں یہ زیادہ اہم دورہ ہوگا. اس لیے کہ افغانستان نے تو فیصلہ کر لیا ہے. افغانستان تحریک طالبان پاکستان نے انڈیا کے ساتھ بڑا اچھا معاہدہ کیا ہوا ہے. ادھر سے ان کے پیسے آتے ہیں. ٹی ٹی پی کے جو اٹیکس ہو رہے ہیں پاکستان میں وہ انڈیا فنڈ کر رہا ہے. وہ ہتھیار, وہ جو 2 عام ڈمپس ہیں جو امریکہ نے جان بوجھ کے ادھر چھوڑا ہے, وہ عام ڈمپ سے استعمال ہو رہے ہیں. وہی ہتھیار پاکستان کے خلاف. آپ نے کبھی سنا ہے کہ ایک ٹی ٹی پی کے ٹیررسٹ کو ٹی ٹی اے نے روکا ہے؟ مانے یہ جو طالبان ہیں یہ روکا ہے؟ کبھی بھی نہیں. یہ سب ملے ہوئے ہیں. دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں, انڈیا, اسرائیل اور امریکہ چاہتا ہے ڈی نیوکلیئرائزیشن آف پاکستان, اور ہندوستان اور افغانستان اور ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی اے چاہتے ہیں دی ڈس انٹیگریشن آف پاکستان. اور اس کے لیے, اور معاف کریے, اور اس کے لیے ہمیں تیار ہونا چاہیے. ہم ہیں تیار, ہم لڑیں گے. ٹھیک. اور انہوں نے کہا ہے یہ گورنمنٹ نے کہ ہم لڑیں گے, اور ہم سب مل کے لڑیں گے ان کے خلاف. اس لیے کہ یہ ایسا نہیں چل سکتا ہے جی. ڈیفینیٹلی.